رکوع کی بخاری سے ہم کہتے ہیں اسی بخاری سے صفحہ نمبر 114 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں رکوع کے رفع الیدین کی ترک کی۔ اب 10 صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، تو آپ کی نماز کا تذکرہ آیا تو صحابی رسول حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب بیان کیا، فرمایا جب شروع نماز کا تذکرہ ہے نا، فرمایا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، لیکن جب رکوع کو بیان کیا تو پھر کیا فرمایا کہ جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو جما دیتے، وہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں 10 صحابہ کرام موجود ہیں، تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو میں جانتا ہوں، محفوظ کرنے والا ہوں۔ شروع نماز کا رفع الیدین بیان کر دیا اور رکوع کی کیفیت بیان کی تو فرمایا کہ گھٹنوں پر آپ ہاتھ جما رہتے، وہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو تم بخاری سے روایت پیش کرتے ہو، ہم نے بھی بخاری سے روایت پیش کر دی، اب کرو کیا بات ہے۔ اب پھر میرے اجداد کی محنتوں کا نشان۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جیسا کہ آپ احباب نے محمد نواز حذیفی کی یہ تھوڑی سی چھوٹی سی کلپ سماعت فرمائی، بڑے ہی مکر اور فریب اور منافقت سے کام لیا ہے ان لوگوں نے، بالخصوص محمد نواز حذیفی نے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت 828 نمبر کتاب الاذان کی پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں شروع میں رفع الیدین کا ذکر ہے، پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت کا رفع الیدین نہیں ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ اب صحابی رسول ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد کے علاوہ رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا، تو اب رفع الیدین نہیں ہے بقول اس حذیفی کے۔ حذیفی صاحب کے سامنے میں 15 باتیں اس حدیث مبارکہ سے پیش کرتا ہوں، جو 15 چیزوں کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، تو وہ پھر آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1 بات کہ اس میں دعائے افتتاح ثنا کا ذکر نہیں، بسم اللہ کا ذکر نہیں، قرات کا ذکر نہیں، ہاتھ کہاں باندھیں اس کا بھی ذکر نہیں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کا ذکر وہ بھی نہیں، رکوع کی دعاؤں کا ذکر نہیں، رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا یعنی کہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ اس کا بھی ذکر نہیں، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کا وہ بھی ذکر نہیں، سجدے کی دعاؤں کا ذکر نہیں، دوسرے سجدے کا ذکر نہیں، پہلے تشہد کا ذکر نہیں اور دوسرے تشہد کی دعاؤں کا ذکر نہیں، سلام پھیرنے کا بھی ذکر نہیں، سلام کس طرح پھیریں اس کا بھی ذکر نہیں، ایک رکعت سے دوسری رکعت کے لیے کس طرح اٹھا جائے اس کا بھی ذکر نہیں۔ حذیفی صاحب اس حدیث میں ان 15 چیزوں کا ذکر نہیں، تو پھر آپ یہ باقی 15 چیزیں کس حدیث سے لیتے ہیں؟ پھر آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا عمل کیوں؟ حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہے اور مسلمہ ایک اصول ہے کہ جب کسی ایک حدیث میں کسی چیز کا ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز سرے سے نہیں ہے، یعنی کہ ایک چیز کا ایک حدیث میں ذکر نہیں تو اس کا دوسری حدیث میں ذکر ہوگا۔ اب جب پہلے تکبیر اللہ اکبر کا یہاں پر اس حدیث میں ذکر ہے، اس کے بعد رفع الیدین کا ذکر نہیں، تو بالکل آپ اگر غور کریں گے، تدبر و تفکر کریں گے، انا کی پٹی کو اتاریں گے، تعصب کی پٹی کو اتاریں گے، اہل حدیثوں کی مخالفت سے اپنے دل کو صاف رکھیں گے، اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کتب حدیث سے کوئی ذوق اور شوق اور مطالعہ نہیں، اگر ہوتا تو آپ خود فیصلہ کرتے کہ ابو حمید سعدی والی اس روایت میں رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت کا رفع الیدین کا ذکر نہیں تو اور احادیث میں ذکر ہے، یا تو میں آپ کی کم علمی سمجھوں یا پھر میں آپ کی منافقت سمجھوں۔ البتہ نمبر دوسری اہم ترین بات آپ نے عوام الناس کے سامنے تو پیش کر دیا
کہ رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت کا رفع الیدین کا ذکر نہیں، لیکن عوام بے وقوف نہیں. آپ ہو سکتے ہیں، عوام نہیں. کیوں؟ کیونکہ عوام کو معلوم ہے کہ اور احادیثوں میں اس کا ذکر ہے. یہی روایت جو ہے وہ کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے. سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے. کسی اور حدیث میں رفع الیدین کا ذکر بالکل موجود ہے. اسی صحیح بخاری میں رفع الیدین کی 5 حدیثیں ہیں، نہ کرنے کی تو کوئی نہیں. صحیح مسلم میں 6 حدیثیں ہیں، نہ کرنے کی تو کوئی نہیں. لیکن آپ لوگوں کی منافقت کے کیا گنگان ہیں کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے منافقت سے کام لیا، لا علمی سے کام لیا. عوام الناس کو مخاطب کر کے آپ لوگوں نے چند باتیں بتا دی. لیکن واضح بات یہ ہو گئی کہ جب اس حدیث میں 15 ان چیزوں کا ذکر نہیں تو آپ وہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کہاں سے اخذ کیے؟ آپ یہی کہیں گے کہ میں نے اور حدیثوں میں دیکھا تو ان چیزوں کا ذکر اور احادیث میں تھا، اس لیے میں یہ عمل کرتا ہوں. تھا تو ہم بھی رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ اور احادیثوں میں رفع الیدین کا ذکر ہے. نمبر دوسری اہم ترین بات، جس حدیث کو آپ نے شد و مد کے ساتھ پیش کی عوام کے سامنے، محترم حذیفی صاحب، اس حدیث پر تو آپ کا خود کا عمل نہیں. میں 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، آپ تو خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. نمبر 1 بات کہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ کے رسول کریم. کندھوں تک، آپ کندھوں تک نہیں، کانوں تک. اگر ہم غور کریں گے تو شاید آپ کانوں سے بھی اوپر ہاتھ اٹھا جاتے ہیں. اس نقطے پر آپ کا عمل نہیں. نمبر دوسری بات، رکوع کے بعد سیدھے ہو جاتے اللہ کے رسول کریم، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جائے پر آ جاتی. آپ لوگ جیسے رکوع سے اٹھتے ہیں اس کے بعد فوراً آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ لوگ رکتے نہیں. اس نقطے پر بھی آپ لوگوں کا عمل نہیں ہے. اس کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں اللہ کے رسول کریم کھڑا کرتے، جو کہ اس حدیث میں جس کا ذکر ہے. آپ لوگ کھڑا نہیں کرتے. اس نقطے پر بھی آپ لوگوں کا اس حدیث پر عمل نہیں. اس کے بعد آخری تشہد میں نبی علیہ السلام اپنے بائیں پاؤں کو باہر نکالتے تھے، یعنی کہ بائیں پاؤں کو باہر نکالتے، اس پر بیٹھتے. آپ لوگ بایاں پاؤں باہر نہیں نکالتے. اس نقطے پر بھی آپ کا عمل نہیں. جب اس نقطے پر بھی آپ کا عمل نہیں ہے تو پھر آپ اس حدیث کو کس طرح پیش کرتے ہیں؟ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد آپ کو غور کرنا چاہیے تھا کہ جن چیزوں کا ذکر اس حدیث میں نہیں، ان چیزوں کا ذکر اور احادیث کے اندر موجود ہے. اور میں خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتا، وہ حدیث میں کیسے پیش کرتا ہوں؟ آپ نے یہاں منافقت سے کام لیا یا آپ نے لا علمی سے کام لیا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.